بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج کا جمعہ المبارک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی و سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات مبارکہ کے اور سیرت پاک کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اور جمعہ میں آنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہماری روحانی تربیت ہوتی رہے، اور کبھی اللہ کے نبیوں کا ذکر، کبھی اللہ کے ولیوں کا ذکر، کبھی صحابہ کرام کا ذکر کرنا، یہ مقصد اس لیے ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم ان کی سیرت پاک کو سنیں، اور انہوں نے جو اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے راہ اسلام اور راہ ہدایت پر چلیں، تاکہ ہماری آخرت کا جو سفر ہے وہ مزید آسان اور بہتر ہو جائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں، ہمارے بہترین مجلس والے کون ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جن کی صحبت میں بیٹھنا، جن کی زیارت کرنا تمہیں اللہ کے ولیوں کی یاد دلا دے، جن کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کا بولنا قول تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ یہ تین ایسے عمل ہیں، فرمایا وہ تمہارے بہترین ہم نشین ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دوست کے پاس آئے ہیں، اس کو دیکھ کر، اس کی زیارت کر کے ہمیں اللہ یاد آ جائے، اس کی زیارت کر کے ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ تو ظاہر ہے اگر ولی ایسا ہوگا کہ جس کے منہ پر شریعت ہوگی، جس کا لباس شریعت والا ہوگا، جس کا ماحول شریعت والا ہوگا، اسی کو دیکھ کے آخرت یاد آئے گی یا اللہ یاد آئے گا۔ ورنہ اگر ارد گرد آپ کو جانور نظر آئیں، ارد گرد آپ کو بے عملی نظر آئے، بے عملی والا ماحول نظر آئے، تو وہاں پر کبھی بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ تو اس لیے پہلی پہچان یہ بتائی کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ تمہارا بہترین ہم نشین ہے، اس کی مجلس میں جا کر بیٹھو۔ اور پھر دوسری بات کہ جس کا قول تمہارے علم میں اضافہ کرے، جس کا قول تمہارے علم میں اضافہ کرے، وہ جب بھی بات کرے یا قرآن کی آیت سنائے یا نبی کا فرمان سنائے۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ وہ سینہ گزڑ بات نہ کرے
میرے وڈیا نے انج کرتا، میرے وڈیا نے انج کرتا۔ بھائی سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کا انداز ہوتا ہے کہ پہلے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس بات کی تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا جائے۔ یہی طریقہ تبلیغ ہوتا ہے اور یہی طریقت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جس سے علم کے انوار پھوٹتے ہیں، جس سے ہدایت کا رستہ ہموار ہوتا ہے۔ جب بھی مرید آتا ہے نا تو وہ پیر صاحب کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا ہے، ایک ایک قول کو دیکھتا ہے۔ اگر مرید اپنے بچے ساتھ لے کر آئے تو بچے سوال کرتے ہیں کہ بابا جان یہ آپ کے پیر ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالکل یہی میرے پیر ہیں۔ یہ تو یہ کہہ رہے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے نماز پڑھا کرو تو آپ پڑھتے ہو، ہیں جی؟ یہ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ اثر ہوتا ہے خود پر بھی اولاد پر بھی۔ ایسی درگاہ میں اگر جاؤ تو پھر تو جانے کا فائدہ ہے، ورنہ گھر بیٹھے رہو، اپنے امام صاحب سے ملو، ان کا درس سنو، قرآن حدیث سنو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے کوئی ایسا مرشد اور ایسا رہنما عطا کرا، فرما دے کہ جو مجھے تیری اور تیرے رسول کی باتیں سنائے اور مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اس لیے پیر کا قول تمہارے علم میں، علم شریعت میں اضافہ کرے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل تمہاری آخرت سنوار دے، تمہارے لیے آخرت کی راہ خوبصورت بنا دے۔ پتہ چلے جناب والا میرے پیر صاحب جب بھی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ان کے ہاتھ ایسے خانہ کعبہ کی طرف ان کی ہتھیلیاں ہوتی ہیں۔ پیر کو دیکھ کے مرید اپنی نماز ٹھیک کرے، پھر تو پیری مریدی کا مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، ہم کون سی جو ہے وہ پیری مریدی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب والا پیر صاحب نے ایسے ایسے دا بتانے ہیں کہ پیسے کس طرح سے کسی سے بٹورنے ہیں۔ نہ، یہ پیر نہیں ہوتا میرا بھائی۔ میری تمام خطابات میں جب بھی میں یہ پیری مریدی کی بات کرتا ہوں ہمیشہ الحمدللہ یہی سمجھاتا ہوں کہ لوگوں اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھا کرو، دیکھا کرو ہم کس کے پاس آئے ہیں۔ کسی جواریے کے پاس تو نہیں آئے، کسی نمبر لگانے والے 2 نمبر پیر کے پاس تو نہیں آئے، کوئی جو ہے وہ جانور نچانے والے یا لڑانے والے پیر کے پاس تو نہیں آئے۔ جب پتہ چل جائے کہ یہ ایسا پیر ہے تو پھر اس کے پاس کبھی نہ جاؤ، تمہارا پھر جانا ایک ایک قدم گناہ والا ہوگا اگر بار بار اس کے پاس جاؤ گے۔ ہاں، کوئی ایسا پیر نظر آئے یہ جو اللہ والا ہو۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور پیر سیال کی بارگاہ میں گئے نا تو پیچھے بیٹھ گئے، کہا کہ دل میں یہ خیال تھا، یہ نیت کر کے گئے تھے کہ ایک تے اودا مرید ہونا ہے جیڑا سید ہوئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سید ہوئے، دوسرا بڑا سونا ہوئے، انہوں ویک کے خدا یاد آ جائے۔ حضرات محترم جب پیر سیال کی بارگاہ میں گئے نا تو حضور پیر سیال نے اپنے پاس بلایا، کہا جس ارادے سے آئے ہو سید تو نہیں ہوں لیکن مولا علی کی اولاد ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید تو نہیں ہوں لیکن مولا علی کی اولاد ہوں۔ اور دوسری بات کہ جو جٹ تھے نا خوبصورت تھے، کہا باقی خوبصورتی تمہارے سامنے ہے، یہاں پر اگر کوئی شریعت سے باہر کام ہو رہا ہے تو پھر بتانا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ پیر کے ہاتھ میں دیا اور مہر علی شاہ پیر سیال کا مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی جہاں جاؤ شریعت دیکھو، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور یہی ہدایت ہے اور یہی پیری مریدی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے سے تھے، جو جتنا بھی آباء و اجداد ہے نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، والدہ بھی سیدہ ہیں اور والد بھی
سید ہیں، سید گھرانے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ بدایون میں آپ کے جو آباء و اجداد تھے، عرب سے چلے، غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور، پھر اس کے بعد بدایون میں پہنچے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی جو ولادت تھی یہ بدایون کی تھی، اور بدایون اس زمانے میں وہ شہر تھا جسے قبۃ العلماء کہا جاتا تھا، یعنی علماء کا گنبد۔ وہاں پر علماء کی کثرت تھی، اور آپ کے آباء و اجداد نے یہی نیت کی کہ یہاں پر ہماری اولاد ہوگی تو شریعت کا علم حاصل کرے گی اور یہی علم آگے پھیلائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ بولو، نیت پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابی کے مکان پر گئے نے فرمایا یہ جو سوراخ رکھا ہے یہ کس لیے رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا آتی جاتی رہے، وینٹیلیشن ہوتی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیری یہ نیت ہوتی کہ اس سوراخ سے اذان کی آواز آتی رہے تو فرمایا ہوا کو تو کسی نے روکنا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہوا کو تو کسی نے روکنا ہی نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ سوراخ رہنا تھا تجھے اس سوراخ کے کھلے ہونے تک تجھے ثواب کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو سیدھی بات نیت، اس لیے اس جگہ پر مکان بناؤ یا رہائش اختیار کرو، کم از کم اس جگہ کی دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی نسبت موجود ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی خوبصورت نیت ہے کہ یا اللہ ایسا گھر دے کہ جہاں پر جب بھی اذان ہو کم از کم ہمیں الارم ملے کہ سائیں بلا رہے نے، سبحان اللہ۔ مالک بلا رہے نے، پاویں جنی مرضی بندہ نیندر ہوئے کم از کم شرم تے آوے کہ یار تیرے گھر دے نال مسجد ہے، تو اللہ دے گھر کیوں نہیں جاندا؟ تو یہ شرم میں بندہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو والدین نے ایسا شہر چنا، آباء و اجداد نے ایسا شہر چنا جہاں پر علماء کی کثرت تھی۔ اور اللہ اکبر، ایک درویش تھے، ان کا نام تھا حضرت شادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو بھی بچہ ان کے پاس ایک سپارہ پڑھ لے اللہ اسے سارا قرآن حفظ کروا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سارا قرآن حفظ کروا دیتا ہے۔ حضرات محترم، والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا، والدہ نے تربیت فرمائی، اور والدہ کا نام ہے حضرت بی بی زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ، والد کا نام سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ، حسنی حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صف میں دو لوگ محبوب ہوئے ہیں، باقی جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سارے اللہ کے عاشق ہیں، لیکن دو ذاتیں ایسی ہیں جو اللہ کی محبوب ہیں۔ ایک کا نام محبوب سبحانی ہے، سبحان اللہ۔ ایک کا نام محبوب الہی ہے۔ دونوں کو اللہ نے محبوبیت والا درجہ اور مقام اور شان عطا فرمایا۔ حضرات محترم، بچپن سے ہی اللہ نے دین کا درد
اور طریقت والا درد، روحانیت والا میلان اللہ نے دل میں پیدا فرما دیا تھا۔ حضرات محترم، یہ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جس ماحول میں ہر وقت گانے سنے جائیں، جس ماحول میں ہر وقت اسلام کے خلاف باتیں ہوں، یعنی وہ باتیں کہ جو شریعت کے اندر نہیں ہونی چاہیے، گانے گائے جا رہے ہیں، حضرات محترم غیر شرعی سارے کام ہو رہے ہیں، پھر بچوں سے یہ امید نہ رکھیں کہ بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے، بچے تنگ نہیں کریں گے، بچے بات نہیں مانیں گے۔ حضرات محترم، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، انشاءاللہ یہی اولاد کل اٹھ کے کہے گی اے ابا جان، جو آپ کہیں گے، جس گھر میں آپ کہیں گے ہم اس جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور جس جگہ آپ منع کریں گے ہم اس سے رک جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کو کنٹرول کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انہیں اسلامی بچہ بناؤ، سبحان اللہ، انہیں اسلامی بچہ۔ اسلامی تربیت دو۔ حضرات محترم، والدہ ماجدہ اللہ کی ولیہ کاملہ ہیں، اور تربیت کچھ اس انداز سے دی۔ فرمایا 12 سال کی میری عمر ہے، میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا تھا، میرے استاد محترم کو ملنے کے لیے ابو بکر نامی ایک قوال آیا، وہ 2 شخصیات کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، ایک کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جب مجھے یہ نام میری کان میں آیا اور نام میں اتنی تاثیر تھی، کان کے ذریعے سے دل میں ایسا اترا کہ سنتے ہی بابا فرید سے پیار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء کتنی عمر ہے؟ 12 سال۔ کتنی عمر بولو؟ 12 سال۔ اور پھر غور کرنا یہ ہے کہ 12 سال کے بچے کو ہر بات بتانی پڑتی ہے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک، لیکن اللہ جس پر کرم فرماتا ہے اسے نظام الدین اولیاء بناتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دل ہی دل میں یہ بات آپ نے خود بخود ہی ارادہ کر لیا کہ اب یہ جو فرید ہے اس نام کا ورد ایسا پکانا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی فرید سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے پیار کرتا ہے نا اس کا اکثر تکرار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے نام کا اکثر تکرار کرتا ہے۔ وہ مجنو تھا نا، مجنو سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ پورا صحرا جہاں جہاں دیکھو لیلا لیلا لکھا ہوا ہے، بھائی صحرا کے اوپر، ریت کے اوپر کیوں لیلا لیلا کا نام لکھ رہا ہے؟ مجنو نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب بھی میں لیلا لکھتا ہوں میرے دل کو سکون آتا ہے۔ حضرات محترم، جس سے پیار ہوتا ہے پھر بندہ اس کا ہر وقت تکرار کرتا ہے، اس کا ذکر اذکار کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نیت کر لی کہ اب ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا فرید کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنا؟ 10 مرتبہ۔ اور نام کس کا پکارنا ہے؟ یہ فرید کا نام لینا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا میلا ویکھن جا، متا کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔
اللہ اکبر، فرید فرید کا ورد کر رہا ہے۔ حضرات محترم، دل ہی دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا، پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب اس نام کو جو زبان کا ورد بنا لیا ہے، اتنا عشق ہو گیا کہ عشق نے اب مجبور کیا کہ اب جب تک کہ فرید کی زیارت نہیں ہوگی دل کو چین اور سکون نہیں آئے گا۔ آپ نے وہاں سے اجودھن پاک پتن کو پہلے کیا کہتے تھے؟ اجودھن۔ اجودھن کا آپ نے وہاں دلی سے سفر فرمایا، دلی سے سفر فرمایا کدھر؟ اجودھن، یعنی آپ بدایون سے پڑھنے کے لیے، پڑھنے کی غرض سے آپ دلی آئے، اور دلی سے آپ نے سفر کدھر کا فرمایا؟ اجودھن۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ کتنی؟ 3 ملاقاتیں۔ ملاقاتیں یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ آدھا گھنٹے کے لیے ملے ہیں اور اس کے بعد ملاقات ختم، کئی مہینے پھر وہاں رہتے تھے اور بابا فرید سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب ہم نے کسی بھی مرد کلندر، مرد درویش، پیر کامل کے پاس جانا ہے نا، تو پھر وہاں پر ان کے فیض کی امید بھی رکھنی ہے اور وہاں وقت بھی دینا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جناب والا ہم وقت بھی نہ دیں اور کہیں کہ سانو پیر صاحب دا فیض بھی ملتا رہے۔ پیر صاحب نے بھی جو فیض دینا ہے اللہ سے لے کر دینا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلی ملاقات ہوئی نا، حضرت نظام پاک نے بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی تو فرمایا کہ اے نظام، تیرے انتظار میں دل کباب ہو گیا ہے، تیری فرقت نے ہماری جو جان ہے اس کو بھی خراب کر دیا ہے، یعنی ہم تیری جدائی میں تڑپ رہے تھے، اتنی دیر لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عمر مبارک کتنی ہے؟ 20 سال۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ اور مقام دیکھیں، اور 20 سال کی عمر کا جوان ہے۔ 20 سال کی عمر اگر آج کے دور میں دیکھی جائے، 20 سال کا بچہ تو صحیح طرح وہ بندہ کہتا ہے نا کہ اگر موٹر سائیکل لے کے گیا نا ہمارا بچہ تو دل ہمیشہ جو ہے وہ دھڑکتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتے مار نہ دے۔ 20 سال کے بچے کا یہ حال ہے ہمارے اس دور کے اندر۔ اندازہ لگائے فرید الدین گنج شکر جس کا انتظار کرے اسے نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ فرید الدین گنج شکر کوئی عام ذات ہے؟ بھائی ہیرے کو جوہری ہی پہچانتا ہے۔ ہاں جی، ہیرے کو جوہری ہی پہچانتا ہے۔ جب گئے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ تو بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کی تربیت فرمائی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ دل میں یہ تھا کہ میں جناب والا ظاہر ناز نخرے بھی تھے، ساتھ سید تھے، سبحان اللہ، سونے تھے۔ کہا کہ میں جناب اے جڑا عام درویشاں والا ہوندا نا کمرہ اودے چ نہیں رہنا۔ دل میں یہ تھا۔ کہا نہیں، لینے فیض گئے ہیں لیکن ساتھ ادائیں بھی تھیں، نخرے بھی تھے اور ناز بھی تھے۔ کہا میں ایک تے ٹینڈ نہیں کرانی۔ ظاہر ہے درویشی میں یہ سب کچھ مارنا پڑتا ہے۔ بندہ کہے کہ میں سج سمر کے بھی رواں تے جن درویش بھی بن جاواں۔ صوفی کا جو لفظ ہے، صوفی بنا ہے صوف سے، جو یہ جو ہوتا ہے نا اس کا لباس
اون دا لباس جن نے اون دا لباس پایا ہوئے اون دی گدڑی پائی ہوئے اونوں صوفی آکھدے نے تے اون دی جڑی ہوندی نا گدڑی او پانا کوئی آسان گل سردیاں ہون یا گرمیاں ہون پھر لباس بدل دے صاف ہوندے نے لباس بدل دے نہیں اللہ اکبر تے ظاہر ہے پیر صاحب پھر پیر کامل ہوئے پیر کامل ہوئے تے پھر دل دے راز ایک گل سامنے آ جاندی ہے فرمایا نظام الدین اولیاء نو جڑے میرے درویش نے نا درویش او سارے سون گے تھلے اینی دیو چار پائی نظام تھلے نہیں سویں گا انہیں حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے تو ان کو کہنے لگے حضرت نظام پاک خلیفہ سے کہنے لگے حضور اے مناسب نہیں ہے انہیں بزرگ درویش تے علماء نے او تھلے سون تے میں اتے سواں حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی کہا پیر کی بات کا کبھی انکار نہیں کرنا آنکھوں بلند دوانا سبحان اللہ پیر کی بات کا کبھی انکار نہیں کرنا پیر ہو صحیح پیر جب بھی بات کرتا ہے اس میں مرید کی تربیت ہوتی ہے مرید کے لیے رہنمائی ہوتی ہے مرید کے لیے رستہ آسان کرنے کے لیے پیر کون ہوتا ہے جو راستے کے کانٹے چنتا ہے سبحان اللہ راستے کی رکاوٹیں ہٹاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے ملاتا ہے وہی تو پیر اصل کہلاتا ہے کہا کہ حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص خلیفہ تھے فرمایا کہ کبھی بھی پیر کی بات کا انکار نہیں کرنا فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی کہ پیر جو کہے گا سبحان اللہ ایک دفعہ آپ کو ایک دعا دی گئی بلکہ آپ نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کون یہ دعا یاد کرے گا حضرت نظام پاک نے عرض کیا حضور میں یاد کروں گا سبحان اللہ حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دعا لی دعا یاد کر کے حضرت بابا صاحب کو سنائی تو وہاں پر بالفرض زبر تھی تو اس کو حضرت بابا فرید نے کہا اینو زیر کر لو اینو زیر کر لو تو تھی وہ زبر سبحان اللہ امتحان تھا عالم بھی تھے سبحان اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عالم بھی تھے اور عالم کو پتا ہوتا ہے کہ زبر کتھے لگنی زیر کتھے لگنی پیش کتھے لگنی سبحان اللہ حضرت بابا صاحب نے فرمایا اینو زیر کر لو آکھیا جی حضور بالکل اینو زیر کرنا ہے تسی فرمایا تے کسے نے آکھیا حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی چنگی گل کیتی ہے پیر دی گل دا انکار نہیں کیتا فرمایا تسی اینی گل کر دے ہو فرمایا ہون اگر عربی دا کوئی استاد بھی آ جائے وہ آکھے نظام الدین تو غلط پڑھ رہے ہیں میں او دا انکار کر دیاں گا اپنے پیر دا انکار نہیں کراں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ اے ہوندی ارادت اینو کہندے نے مریدی اسی جناب والا جدو جانے ہیں نا آستانیاں تے ایتھو اے نہیں ٹھیک ایتھو اے نہیں ٹھیک اے انج ہونا چاہیے سی اے انج ہونا چاہیے سی بھائی تم یہاں پر کوئی انجینئر ہو انجینئر بن کے آئے ہو تم یہاں پر مرید بن کے آئے ہو تم مرید بن کے رہو تمہاری تو نظر ہی نہیں اٹھنی چاہیے ہاں پہلی میں نے بات کلیئر کر دی ہے اگر آستانہ ایسا ہے کہ جہاں پر شریعت کے خلاف کا غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں وہاں پہ جاؤ نہیں جہاں پر شرعی کام ہو رہے ہیں تو وہاں پر یہ کام نہ کرو کہ جناب اے کئی دیر ہوگی کافی دیر ہوگی ایتھے انج ہونا چاہیے سی ایتھے انج ہونا چاہیے اے نقشہ نہیں ٹھیک ہے اے نہیں ٹھیک وہ نہیں ٹھیک نہیں
پھر آپ کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اب اگر آپ نے وہاں پہ جا کے غلطیاں نکالنی، مرید کا کام ہوتا یہ ہے کہ اپنے سر کو جھکائے سبحان اللہ اور پیر کی بات مانے، سبحان اللہ سبحان اللہ شریعت والے پیر کی بات مانے۔ اور پھر یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو کہا گیا نا کہ بھئی ان کو چارپائی پہ لیٹ گئے، سوئے وہیں پر، اگلے دن دیکھا دو باتیں تھیں، ایک میں نے ان کے اندر نہیں بیٹھنا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے اپنی ٹینڈ سر نہیں منڈوانا۔ اللہ اکبر، 2 دن گزرے، حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر منڈوایا سبحان اللہ اور بیٹھ گئے درویشوں کے اندر، سبحان اللہ بیٹھ گئے درویشوں کے اندر۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے میرے دل سے ساری باتیں دور ہو گئی، وہ جو نخرے تھے، وہ جو ناز تھے، سارے کے سارے مٹ گئے۔ کہا بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا جتنا مٹو گے اتنا مرتبہ ملے گا، اتنا مقام ملے گا۔ فرماتے ہیں چند 2-3 دن گزرے، ہم نے بھی اپنے سر کو منڈوایا اور انہی درویشوں میں ہم بھی کھڑے تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ یہ ہوتی ہے ارادت، یہ ہوتی ہے عقیدت۔ پیر صاحب نے دل دھو دیا نا، میں ختم ہو گئی، میں کی جگہ پہ عاجزی آ گئی، اور کیا چاہیے ہمیں؟ سبحان اللہ ہم ہیں کیا؟ سوچنے کی بات یہ، ہم ہیں کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات آگے کرتا ہوں کہ وہ رب اگر ہمارے اعمال کو سامنے رکھ کے رزق دینا تو خدا دی قسمیں ساڑھے جو ہر بندہ بھوکا ہو جاوے۔ وہ رب ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی کرم نوازی سے ہمیں رزق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم ہیں کیا؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ پھر اسی کہیے جناب میرے کو گڈی ہے، میرے کو جناب یہ ہے، میرے کو بھائی میں تو ہے ہی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی تربیت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس انداز میں کی کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہے۔ سبحان اللہ فرمایا جا اللہ تجھے اسرت دے گا، تیرے پاس کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تجھے وسعت دے گا۔ عرض کی حضور ہم تو دنیا سے بیزاری چاہتے ہیں، فرمایا دعا میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وسعت بھی دے گا لیکن تو دنیا کے اندر بھی نہیں رہے گا، دنیا تیرے دل کے اندر سے نکال دوں گا، ہاں مخلوق خدا تیرے گھر میں تیری بارگاہ میں آتی رہے گی اور تجھ سے فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ سبحان اللہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ برا نہ کر، اس کے ساتھ اچھا کر۔ سبحان اللہ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، آپ کا ایک ہمسایہ تھا، نام تھا اس کا چھجو میاں، ہمسایہ تھا، کیا کرتا کہ جب اٹھتا چھت پر کھڑا ہو جاتا اور نظام پاک کی جناب والا بدخویاں ان کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی کہ ایویں پیر بنیا پھرتا ہے، اے پیر پور کوئی نہیں۔ شام ہوتی، یعنی اس کا عمل یہ ہے کہ وہ حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف
ہر وقت زبان کھول کے رکھتا. شام ہوتی اس کا عمل یہ تھا، نظام پاک ایک ٹرے تیار فرماتے، اس کے اندر طرح طرح کے کھانے ہوتے، اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، نظام الدین اولیاء نے بھیجا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا کردار. یہ کردار کہاں سے آیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جو تجھے گالیاں دے اس کے لیے دعا کر. سبحان اللہ. لیکن آپس کی بات ہے، یہ کرنا بڑا مشکل ہے. کیوں جی؟ کوئی ایک دفعہ مارے، ہم 100 دفعہ اس کو مارتے ہیں. بھئی تو جائیں تو پھر جائیں کتھے؟ ہاں جی؟ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، سیرت ہے میرے نبی کی. جو تجھے مارے اس کے لیے بد دعا نہیں، دعا کرو یا اللہ اسے ہدایت دے دے. سبحان اللہ. ججو میاں جناب کھڑا ہو جاتا، اے نظام الدین اولیاء انجدہ ہے، اے نظام الدین اولیاء انجدہ ہے. اللہ اکبر. فوت ہو گیا وہی چھجو میاں، فوت ہو گیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں لجپال لوگ. جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد 2 نفل ادا کیے. 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو اس نے میرے خلاف باتیں کی، میرے خلاف جملے بولے، جو بھی یہ گالیاں دیتا رہا، نظام نے وہ ساری باتیں معاف کر دی ہیں، یا اللہ تو بھی معاف فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. انج دا کردار اے ساڈے بزرگاں دا جے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کوئی آپ کو محروم کرتا اس کو عطا کرتے. دلی کے بادشاہ نے یہ ٹھان لی. اور پھر دوسری بات، ایک تو یہ کردار ہے، ایک تو یہ پہلو ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منہ سے تو یہ کچھ نہیں نکالتے، لیکن ہیں اللہ کے ولی، ہے اللہ کے ولی جو ان کے خلاف ہو جاتا ہے اور ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے. یہ تو کچھ نہیں کہتے لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. دلی کے بادشاہ نے یہ ٹھان لی، کہنے لگا جتنے بھی دلی دے اندر فقیر نے سارے دے سارے میرے کول آون، میرے دربار تے آ کے سلام کرن، میرے دربار دے وچ آون. حضرات محترم جتنے بھی کمزور فقیر سن سارے دے سارے اپنی جان بچاندیاں ہویا او دے دربار دے اندر آئے نے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نہیں آئے. جس کے لنگر خانے میں ایک وقت میں 3 لاکھ لوگ کھانا کھائے اسے نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بادشاہ نے کہا کہ نظام الدین اولیاء کیوں نہیں آیا؟ مزاج یہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. انہوں مالو زر دے نال کوئی غرض نہیں، انہوں شہرت دے نال کوئی غرض نہیں. ان کو اگر غرض ہے، ان کو اگر لالچ ہے، ان کو طمع ہے تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی یاد ہے. حضرات محترم دلی کے بادشاہ نے اعلان کر دیا سبحان اللہ. اس جمعہ کو نظام الدین اولیاء
اگر نہ آیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی جان ختم کر دی جائے گی، اس کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ بادشاہ پرعزم تھا، اس نے عزم مصمم کر لیا، پختہ عزم کر لیا کہ میں یہ کر کے رہوں گا۔ جمعرات آئی، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے خادم خاص ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، حضور کرم نوازی فرماؤ، چلو اپنا نہیں اے درویشاں دا ہی خیال کر لو۔ ایک کتھے جان گے تواڈے بغیر، تواڈے لنگر تے پلن والے، اللہ اکبر، کتھے جان گے، کتھے کھان گے؟ 3 لاکھ آدمی ایتھے کھاندا جے۔ جدو اے گل ہوئی دل دے اندر گل آئی، والدہ ماجدہ دی قبر ہے، سبحان اللہ۔ امی جان نے جاندیاں اے وعدہ کیتا سی، بیٹا گھبراویں نہ، جس طرح دنیا دے اتے ہر مشکل دا حل میری دعا تیرے واسطے ہوندی سی، ماما ہوندی ہے، پاویں قبر دے اندر ہووے، پاویں قبر تو باہر ہووے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا میرا پترا گھبرانا نہیں، بس ایک باری میرے کول آونا ہے، مینوں آ کے آخنا ہے امی جان اے مسئلہ ہو گیا ہے۔ حضرات محترم اوہی گل لے کے امی جان دی بارگاہ دی اندر چلے گئے نے، آخدے نے امی جان مشکل آ گئی ہے، سبحان اللہ، دعا فرماؤ، سبحان اللہ، اللہ کرم فرماوے۔ ایک باری آکھیا جواب نہیں آیا، پھر آکھیا جواب نہیں آیا، تیجی باری آکھ کے ایک اور جملہ کیا، امی جان ہن تے میں جا رہا تے آئندہ تواڈی قبر تے نہیں آواں گا، اس واسطے کہ تسی وعدہ کیتا سی ماما ہوندی ہے۔ حضرات محترم قبر ہلی ہے، قبر دے اندروں صدا آئی ہے، اور نظام الدین گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، یا تے جمعہ نہیں آوے گا، اگر جمعہ آوے گا تے نقشہ ہی بدل جاوے گا، ماشاءاللہ، نقشہ ہی بدل جاوے گا۔ حضرات محترم جدے پیچھے ماں دی دعا ہووے، سبحان اللہ، پھر انہوں نیندر جڑی آندی ہے، بڑی سواد دی آندی ہے، بڑی چین دی آندی ہے، چین نال سو گئے نے۔ صبح فجری ویلے آپ دا خادم آ کے کہن لگا حضور آپ نو مبارک ہوئے، اوہی بادشاہ جن نے توانو اپنے دربار دے اندر نہ آن دی وجہ تو قتل دی دھمکی لائی سی، اسے دے خادم نے انہوں دھکا دیتا ہے، او سدھا گیا ہے جناب والا فرش دے اتے تے مر مک گیا ہے۔ آخ دے تے کچھ نہیں، لیکن جدے دوست نے نا پھر او جدو انتقام لیندہ ہے نا تو پھر اس طرح لیندہ جی۔ حضرات محترم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی ہیں۔ کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے ان کو محبوب بنایا۔ آج بھی آپ کا عرس مبارک جب بھی ہوتا ہے ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور محبوب الہی کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس بارگاہ کا فیض عطا فرماوے۔